السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ جی تو الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ ذکر نمبر 9 کی طرف بڑھیں گے، اور اب تک جو ہم نے اذکار کیے اس میں آپ نے معنی اور مفہوم کو سمجھا، اور الحمدللہ آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے وہ میرے لیے بہت مجھے حوصلہ افزا ہے کہ جس مقصد کو سوچ کر، جس نیت کو سوچ کر کہ میرے یہ جو میری بیٹیاں ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور ہمارے ہاں عمومی طور پہ اذکار کے مفہوم اور معنی کو سمجھا نہیں جاتا بلکہ ان کو پڑھا جاتا ہے۔ جب پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ ویسے فیل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں معنی، مفہوم، مقصد، مطلب پتہ ہو تو یقیناً ہم ان کو خوب انداز میں پڑھ سکتے ہیں، اور واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک قربت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ اذکار، پھر وہی بات کہ یہ اذکار، یہ دعائیں کیا ہیں؟ کبھی بھی غافل دل کی بات کون سنے گا؟ آپ کسی سے اگر ہم کچھ مانگنے جائیں اور ہم اس سے مانگ بھی رہے ہوں اور ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں اور جو سائڈ پہ بیٹھا ہماری توجہ اس طرف ہو، تو جس سے ہم کچھ مانگ رہے ہوں گے وہ کیا سمجھے گا؟ وہ ہمیں کیسے دے گا؟ وہ تو یہی کہے گا کہ میری طرف تو تمہاری توجہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم اس کو غیر اہم قرار دے رہے ہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے، یا ہم اندازہ نہیں کر رہے کہ ہم اپنا ایک تو مانگ رہے ہیں، ہمیں ضرورت ہے ایک چیز کی، اور پھر جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کی طرف ہم متوجہ بھی نہیں ہیں۔ تو یقینی بات ہے، آپ اگر اس پوزیشن پر خود کو رکھیں تو آپ بھی ایسے آدمی کو اگنور کر دیں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ یہ آپ کو تو اہمیت ہی نہیں دے رہا، اور وہ ویسے تو مانگنے آیا ہے، ضرورت کے تحت آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے مفہوم، مطلب، مقصد کا پتہ ہونا ضروری ہے، پھر ہی ہم متوجہ ہو سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم ایک دعا سیکھیں گے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند چیزوں کا سوال کیا ہے اور کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں آج کی اس حدیث میں ہمارے لیے کیا ہے۔ ان عبد الرحمن ابن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ انہ قال لابیہ یا ابت انی اسمعک تدعو کل غدات۔ عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے، یعنی اپنے والد سے سوال کیا، اے ابا جان، میں آپ کو روزانہ سنتا ہوں، آپ ہر صبح کو دعا مانگتے ہیں، اور میں وہ سنتا ہوں، وہ کیا ہے؟ دعا کیا ہے وہ جو سنتے تھے؟ انہوں نے اس کو کوٹ کیا حدیث میں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ وہ کہتے ہیں تعیدها ثلاثا حین تصبح، آپ اس کو 3 بار کہتے ہیں جب آپ صبح کرتے ہیں، وثلاثا حین تمسی، اور 3 بار کہتے ہیں جب آپ شام کرتے ہیں، وتقول، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، تعیدها ثلاثا حین تصبح وثلاثا حین تمسی۔ 3 بار آپ صبح کہتے ہیں اور 3 بار آپ شام کو کہتے ہیں۔ تو قال نعم، صحابی نے جواب دیا، ہاں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو بہن، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کلمات کے ذریعے دعا کرتے ہوئے سنا ہے۔ فأنا احب، میں پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ان استن بسنتی ہی، کہ میں ان کی سنت پر عمل کروں، اس کو تھام کر رکھوں مضبوطی سے۔ تو یہ تھے صحابہ، سنت کو تھامنے والے، وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی سنت کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ذرا اس ذکر کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں اور الگ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے صبح 3 بار اور صبح شام بار، صبح فجر کے بعد 3 بار اور شام کو عصر کے بعد 3 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سوال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم عافنی فی بدنی، اے میرے اللہ، عافینی فی بدنی، بدن ہم اردو کا لفظ ہے بدن، جسم کو کہتے ہیں،
میرے جسم میں عافیت عطا فرما. عافیت سے یہاں پر جسم کو عافیت عطا فرمانے سے مراد کیا ہے کہ میرے جسم کو جو تکالیف آنی ہے، جو اس کی کمزوری پیدا ہونی ہے، کوئی بیماریاں ہیں، تو ان سے اس کو دور فرما، یعنی ان سے حفاظت فرما. مجھے عافیت عطا فرما میرے جسم میں، کہ میرے جسم کو بیماری نہ لگے، کوئی تکلیف نہ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد صبح کے اذکار میں یہ دعا کیوں مانگی؟ غور طلب ہے نا. کیونکہ اس بدن کو ہم نے پورا دن دو کاموں میں استعمال کرنا ہے. دو ہی کام ہیں اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمیں دیے گئے. ایک تو ہے عبادت، دوسری ہے عبادت کرنے کے لیے پھر ہمیں زندگی گزارنے کے جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنا. یہ بھی ہم اللہ کی عبادت کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن ہم زندگی کے معاملات کو چلائیں گے تو پھر عبادت ہماری قائم رہے گی. اگر ہم زندگی کے معاملات کو روک دیں گے تو عبادت بھی رک جائے گی. عبادت، اب اگر ہمارا جسم درست ہوگا، صحت مند ہوگا، بیمار نہیں ہوگا، تو ہم اچھے سے عبادت کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندگی کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اگر ہم بیمار نہیں ہیں تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اگر ہمارے جسم میں پرابلم نہیں ہے تو ہم نماز بالکل ٹھیک اسی طرح سے پڑھ سکتے ہیں جیسے پڑھنی چاہیے. اب دیکھیں، ایک آدمی جب بیمار ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو نماز کتنی مشکل ہوتی ہے. حتیٰ کہ سر درد بھی ہو جائے تو ہمیں نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، کہ سجدہ کرنے میں بھی تکلیف ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ہم صبح اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کر رہے ہیں اپنے جسم کے بارے میں. یا اللہ ہمارے جسم کو سلامت رکھنا بیماریوں سے، تکلیفوں سے، تاکہ ہم کیا ہے، عبادت کو اچھی طرح انجام دے سکیں. اور پھر زندگی گزارنے کے لیے جو زندگی گزارنے کے مراحل ہیں ہم ان کو اچھے سے ادا کر سکیں. وہ مراحل کیا ہیں؟ جس نے کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، وہ صحیح سے جائے. جس نے یعنی معاش کے لیے جانا ہے، کمائی کے لیے جانا ہے، اس میں تکلیف نہ ہو. اب جسم اگر بیماری کا شکار ہو جائے گا، تکلیف کا شکار ہو جائے گا، تو یقیناً اس کے رزق پر افیکٹ آئے گا. جب اس کے رزق پر افیکٹ آئے گا تو اس کی پوری زندگی کے سرکل پر افیکٹ آ جائے گا. تو ہمیں بدن کی سلامتی چاہیے، عبادت کے لیے بھی اور زندگی کے لیے بھی. اب عبادت کے لیے، اب عبادت میں سب معاملات آتے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. اس کے علاوہ اگر جہاد ہو تو اس میں بھی صاف ظاہر ہے کہ میرا بدن درست ہے تو میں کچھ کر سکتا ہوں. میرا بدن درست ہے، میری زبان ٹھیک ہے، میں جسم میں توانا ہوں تو میں دعوت کا کام بھی کر سکتا ہوں. تو عبادت کے جتنے بھی ذکر اذکار بھی اچھے سے کر سکتا ہوں، دل کے ساتھ اذکار کو کر سکتا ہوں، کنیکٹ رہ سکتا ہوں. تو صبح اٹھ کر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا ہے اپنے بدن کے بارے میں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اور چیزوں کا تذکرہ، جن میں سب سے پہلی ہے اللہم عافنی فی سمعی، یا اللہ میری سماعت کو عافیت عطا فرما، یعنی میری جو سننے کی صلاحیت ہے اس کو عافیت عطا فرما. سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اللہم عافنی فی بدنی، کیا بدن میں سماعت شامل نہیں ہے؟ کوشچن ہے. یعنی بدن، جسم میں کے اندر تو سب کچھ شامل ہے، اس میں سماعت بھی شامل ہے. تو سماعت کو الگ سے تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں علماء نے جو ہمیں جو ہے وہ ہماری نشاندہی کی ہے، ہماری رہنمائی کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اصل میں سننا اور دیکھنا، یہ دو انسان کے ایسے ذریعے ہیں، سننا اور دیکھنا. اگر خدا نہ خواستہ ان میں خلل واقع ہو جائے تو پورے جسم کے درست ہونے کے باوجود ہمارا جسم ایسے ہوتا ہے جیسے ناکارہ ہو گیا. یعنی اگر خدا نہ خواستہ میری سننے کی صلاحیت اگر چلی جائے، اگر خدا نہ خواستہ چلی جائے، اللہ تعالیٰ سب کی سماعتوں کی حفاظت فرمائے، تو بہرے ہونے کے بعد کیا کچھ سنائی نہیں دے رہا. تو علماء نے ایک تو بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے کہ انسان، یعنی خدا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کا تذکرہ بعد میں فرمایا ہے سننے کا پہلے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب سننا دیکھنے سے بھی امپورٹنٹ ہے. کہ دیکھیں عبداللہ بن جو مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا تھے لیکن سنتے تھے. اگر وہ سنتے بھی نہ ہوتے تو وہ ہدایت کے کلمات ان تک کیسے پہنچتے؟ کیسے ان تک قرآن کا پیغام پہنچتا؟ ایک نابینا، پھر اوپر سے ان کی سماعت بھی کام نہ کرتی خدا نہ خواستہ، تو ان کو قرآن کا پیغام کون آج کل تو چلے مان لیا بمشکل آلات کچھ ایسے آ جاتے ہیں، اس وقت کون سے آلے تھے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم تک بات پہنچائی جاتی؟ نہ تو وہ دیکھ سکتے تھے نہ وہ سن سکتے تھے. تو اس کا مطلب سننا ایک بہت بڑی نعمت ہے. سننے سے ہی یہ جو بھی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سنتا ہوں. ہم قرآن مجید کی قرات سنتے ہیں، دعوت کا پیغام سنتے ہیں. جب سنتے ہیں تو دل پر اثر کرتا ہے.
کیونکہ دل تک ہماری آواز، کانوں کے ذریعے آواز دماغ پروسیس کر کے ہمارے دل پر افیکٹ کرتا ہے. اگر یہ سماعت خدا نہ خواستہ بند ہو جائے تو بتائیے ہم حق کی بات کیسے سن پائیں گے، کیسے سمجھ پائیں گے کون کیا کہہ رہا ہے. اور سماعت کے خدا نہ خواستہ سماعت جس کی بچپن سے سماعت بند ہو، اس کے کتنے مسائل، وہ بول بھی نہیں پاتا، کیونکہ وہ سنے تو بولے نہ، تو وہ سن پا رہا ہے تو بولے کیسے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کی یعنی سماعتوں کی کے اندر عافیت کا سوال کرنا کہ یا اللہ ہماری سماعتوں کی حفاظت فرمانا خلل سے، بیماری سے، تکلیف سے، تاکہ ہم دعوت کی باتوں کو سن پائیں، جو تیری طرف بلانے والے ہیں ان کی باتوں کو ہم سن پائیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کی باتوں کو بھی سمجھ پائیں. جب ہم لوگوں کی باتوں کو سمجھیں گے تو ہماری زندگی کا معاملات اچھے چلیں گے، ہم فیصلہ لے سکتے ہیں، چونکہ ہم سب سن رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ سننے کی یہ سماعت کی صلاحیت بند ہو تو ہمارا جسم ایک طرح سے آدھا مفلوج ہوتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. تو اب ہر آدمی تو اشارے کرنا نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ بہت بڑی نعمت ہے. جیسا کہ میں نے ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو مثال دی کہ اگر وہ سماعت سے بھی خالی ہوتے تو خدا نہ خواستہ تو ان تک حق کا پیغام کبھی بھی نہ پہنچتا. اس کے بعد رسول اللہ مزید یہ ایک اور بات یہاں پر آتی ہے کہ ایک اور یہ بدن اور سم دونوں کے لیے ہے، بدن کے لیے بھی ہے اور سماعت کے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا جو سوال کر رہے ہیں، اس میں ایک تو بدن کی یعنی خلل موجود ہے، بیماریاں، تکلیف ہے. دوسرا ایک اور عافیت کہ یا اللہ ہمارے جسم کی حفاظت فرمانا کہ یہ گناہوں میں استعمال نہ ہو. یعنی ہم صبح صبح اللہ سے فرما رہے ہیں کہ ہم عرض کر رہے ہیں کہ اللہم عافنی فی بدنی، ہم عرض کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے جسم کو عافیت عطا فرمانا، اس میں گناہوں سے بچنا بھی شامل ہے. اسی طرح سماعت کو بھی کہ ہم سماعت کی حفاظت کی بھی سوال کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری سماعتوں کو عافیت عطا فرمانا. کس بات سے؟ یعنی بیماریوں سے، تکلیف سے، خلل سے، مسائل سے، اور گناہ سننے سے، غیبت سننے سے، جھوٹ سننے سے، غلط بیانات سننے سے، غلط لوگوں کو سننے سے جو ہمارے عقائد پر افیکٹ کر جائیں، ان سے بھی ہمیں بچانا. تو یہ بڑی جامع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی جامع ہیں، بہت گہری ہیں. ان کا مقصد صرف ایک نہیں ہوتا ہے. یہ بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتا ہے کہ ان کا تو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہی جڑا تھا، دین تھا، آخرت تھی، یوم آخرت تھی، تو وہ ہر بات ان کا مطمع نظر آخرت ہوا کرتا تھا. تو اس لیے یہ سمعی بات آ گیا. پھر آ گیا اللہم عافنی فی بصری، وہاں پر بھی وہی. یعنی آپ دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سماعت اور بصر، دیکھنا اور سننا، یہ دونوں انسان کے پاس بہت بڑی نعمتیں ہیں. خدا نہ خواستہ ہمارے جسم میں خلل ہو تو کم از کم ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہوں، کان سن رہے ہوں، تو ہم بالکل 100% محتاج نہیں ہوتے کسی کے، ہم کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں. پھر ہم بصر سے کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تخلیق کا، اس مخلوق کا، ان اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہماری بصارت ہی کام نہ کرے تو ہم اللہ کی نشانیوں کو کہاں سے دیکھ پائیں گے، ان کو محسوس کہاں سے کر پائیں گے، ان کے ایفیکٹ کیسے لیں گے. اور اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری بصارت چلی جائے تو دیکھ لیں، اللہ نہ کرے تو ہماری زندگی کا نظام رک جائے گا. پھر یہاں ہم سوال کر رہے ہیں ایک تو بیماریوں سے عافیت، آنکھوں کی بیماریوں سے. دوسرا ہم اس بات کا بھی سوال کریں کہ یا اللہ ہم اپنی آنکھوں کو وہیں استعمال کریں جہاں تو نے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، غلط جگہ پر استعمال نہ ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ فرمایا، لا الہ الا انت. یہ تو توحید کا کلمہ ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی ہم عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یعنی ایک انداز کلام ہے. اللہ کی بڑائی بھی بیان کر دی کہ یا اللہ تو ہی ہم عبادت کے لائق ہے، ہم تیرے سے ہی سوال کر سکتے ہیں اور ہم نے کس سے مانگنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے. اور اس ساری اب دیکھیں اس ساری دعا میں بدن آ گیا، سماعت آ گئی، بصارت آ گئی، تو یہ سب عبادت کے کاموں میں استعمال ہوتی ہے. تو کہہ دیا لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہے، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو ہی ہمارا معبود ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے ہم نے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا یہاں پر ایک اور حدیث میں ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا بصری اور سمعی. اب دیکھیں ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا تذکرہ ہے کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا. یا اللہ جب تک ہمیں تو نے زندہ رکھا، جب تک ہمیں تو نے زندہ رکھا ہے تب تک ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. کس سے؟ باسماعنا، ہمارے کانوں سے،
وَأَبْصَارِنَا اور ہماری نگاہوں سے، وَقُوَّاتِنَا اور ہماری قوتوں سے۔ اب دیکھ لیں بدن بھی آ گیا، اور یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں سب سے پہلے سماعت کا تذکرہ کیا ہے، پھر بصارت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بصارت کو مقدم رکھا ہے اور بصارت کو اس کے بعد مؤخر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ سننے کی استطاعت جو ہے وہ کتنی اہم ہے۔ متع یمتع، میرے خیال ہے متعنا ہے، تا کے نیچے زیر آئے گی۔ بہرحال آپ اس روایت کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ گرامر کا فائدہ ہے نا، چونکہ میں نے اس پہ اعراب خود لگائے تھے تو اس وقت مجھ سے غلط لگ گئے، لیکن اب جب میرے ذہن میں آیا کہ نہیں یہاں تا پر زیر آنی چاہیے، متع یمتع ہوتا ہے، متعنا۔ الحمدللہ ہم آگے چلتے ہیں اس دعا کا دوسرا حصہ، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ وہی بات، اے اللہ میں آ رہا ہوں تیری پناہ میں، کس بات سے؟ کفر سے، کفر کرنے سے، والفقری اور فقر سے۔ فقر کیا ہوتا ہے؟ انسان محتاج ہو جائے، اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، اس کے پاس زندگی گزارنے کے وسائل ختم ہو جائیں، اتنا اس پر فقر آ جائے۔ دیکھیں گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو چند باتیں کی تھیں کہ ہمارا فکر جو ہے وہ، یعنی یہ فکر نہیں ہو، اس بات کو فکر نہیں بنانا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے، لیکن دوسرے کی طرف دیکھ کر خود کو پریشان نہیں کرنا۔ البتہ اسلام ہمیں فقر میں رہنے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی اسلام بھیک مانگنے کی ترغیب کسی کو بھی نہیں دیتا، اور یہ اسلام میں ناپسندیدہ بات ہے۔ اسی لیے یہاں پر فقر کی بات، علماء نے ایک بات کی ہے فقر پر آنے سے پہلے کہ فقر اور کفر کا تذکرہ کیوں کیا گیا۔ علماء کا فرمانا ہے چونکہ یہ فقر کفر لے کر آتا ہے، کہ انسان جب خدا نہ خواستہ ایسے حالات کا شکار ہو جائے معاشی طور پر، تو یہ چانسز ہیں کہ وہ ایمان بھی بیچ سکتا ہے، چونکہ وہ زندگی میں اتنا تنگ ہو چکا ہوتا ہے، شیطان اس کو مایوسیوں کی طرف دھکیلتا ہے، اور وہ دبتا چلا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ شاید کفر بھی کر ڈالتا ہے۔ آج دیکھ لیں، ویسے خیر انہوں نے فقر کی وجہ سے تو نہیں کیا، کہ قادیانیوں میں بہت سے لوگوں نے کینیڈا اور یو کے ویزے لینے کے لیے، وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے قادیانیت اختیار کر لی۔ بہت سے لوگ شیعیت اختیار کر لیتے ہیں، شیعہ بن جاتے ہیں، وہ بھی کچھ ایسے لالچ دیے جاتے ہیں۔ بہرحال میرا مقصد ان باتوں کے اندر جانا نہیں ہے، تو آپ زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ فقر، غریبی، محتاجی، یہ کفر کو دعوت دیتی ہے۔ کیوں انسان مایوس ہو جاتا ہے، اتنا پریشان حال ہوتا ہے کہ وہ کفر کا ڈالتا ہے۔ اب دیکھیں بعض اوقات بعض لوگ اپنے بچے بیچ ڈالتے ہیں، کہ یہ حالت ان کی ہو جاتی ہے، ان کی یعنی ان کی فقیری کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں جانا ہے کفر سے بھی اور فقر سے بھی۔ اچھا، اب پناہ میں تو ہم جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے اینڈ پر کام ضرور کرنا ہے، ہمیں ایسے سٹیپس ضرور لینے ہیں کہ ہم فقر کا شکار نہ ہوں۔ یعنی اگر اللہ نے مال دیا ہے تو وہ ضائع نہ کیا جائے، اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیا جائے، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا مال تجارت ہوتا ہے، اور اس تجارت میں خسارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ تو فقر سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے ہاتھ سے کمانے کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن پرابلم کہاں آتی ہے؟ آج کل کے دور کو تھوڑا سا غور کریں۔ بے شک صحابہ کرام عمرا بھی تھے، امیر صحابہ کرام تھے، ماشاءاللہ اتنا خرچ کرنے والے تھے کہ شاید ان جیسے دولت مند تو بعد میں بہت دیر میں پیدا ہوئے ہوں۔ تو فقر کی طرف نہیں بڑھنا، بلکہ کمائی کی طرف بڑھنا ہے۔ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے جو استطاعت دی ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں زیادہ کمانے کے لیے، لیکن یاد رہے کہ وہ مال اس لیے نہ کمایا جائے یہ سوچنا ہو کہ یہ مال مجھے بچائے گا، نہیں، اللہ نے بچانا ہے ہم اپنی نیتوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو اپلفٹ کرنا اسلام ناپسند نہیں کرتا۔ اسلام ناپسند نہیں کرتا آپ اچھی گاڑی لیں، وہ ناپسند نہیں کرتا آپ بڑا گھر لے لیں، اسلام یہ ناپسند نہیں کرتا۔ ہاں، جہاں فضول خرچی ہو وہاں ضرور ہم پر قید لگتی ہے، لیکن یہ بعض لوگ یہ بھی اس طرف بھی بڑھ جاتے ہیں کہ جی آپ بس خدا نہ خواستہ اگر تھوڑے سے حالات غربت کے ہیں تو بس آپ اس پر ٹکے رہیں، نہیں، آپ اس پر صبر شکر ضرور کریں، لیکن ٹیک سٹیپس، لیکن وہ سٹیپس ایسے ہونے چاہیے جو حلال ہوں، وہ سٹیپس حرام نہ ہوں۔ جب بھی آپ اپنی کمائی کو، اپنی انکم کو بہتر کرنا چاہیں، اس کو اپلفٹ کرنا چاہیں، آپ سٹیپس لیں، لیکن شرعی قواعد کے اندر رہ کر۔ اب یہ نہیں کہ آپ بھویں بنانا شروع کر دیں دوسروں کے، آپ نے
میک اپ کا کام شروع کیا فیشن کا، اور اس میں آپ نے جناب ہمیں بھی بنانے شروع کر دی، اور ایسے کاموں کو شامل کر لیا جو اللہ کی ناپسندیدگی کا باعث ہے. اس طرح سے فقر سے نہیں نکلا جاتا. جائز کام، درست کام جو شریعت جس کی اجازت دیتی ہو، جس میں سود شامل نہ ہو، کسی کا حق کھانا شامل نہ ہو، رشوت شامل نہ ہو، تو ضرور بڑھیں، آگے بڑھیں. لیکن ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مال مجھے بچا نہیں سکتا، بچانا صرف اللہ نے ہے. اور ہمیشہ یہ نیت میں شامل رکھیں کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتی رہوں گی، کرتا رہوں گا، جتنا بھی مجھ سے ہو سکا، تھوڑا ہو یا زیادہ، لیکن کرنے کی کوشش کرنے. اور اور ان چیزوں کو دیکھیں، طاقتور مسلمان اللہ کو پسند ہے، وہ صحت کے حوالے سے ہو، وہ مال کے حوالے سے ہو. کیونکہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی، آپ نے محنت کی، اللہ نے آپ کو اور عطا کیا، آپ کے پاس عبادت کرنے کے لیے اطمینان موجود ہے. اب اگر میں تھوڑا سا ایک دفعہ میں گیا ایک آدمی کے پاس، تو اس نے مجھے کہا کہ طارق بھائی یاد رکھیے گا کہ دعوت کے کام میں بھی آپ کے مالی مسائل آپ کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے. دو مسائل ایسے ہیں جو دعوت کے کام میں بسا اوقات رکاوٹ کا باعث بن جاتے ہیں. ایک انسان کے مالی مسائل، دوسرے اس کے خاندانی مسائل. جو آدمی مالی مسائل کا شکار ہو وہ بھی بیچارہ معیشت کی فکر میں رہتا ہے، دعوت کا کام تو اس سے روکا ہی رہتا ہے. ایک ہوتا ہے دعوت جو آپ کی نظر میں 3 دن 10 دن چلا، یہ دعوت نہیں. دعوت سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہی دعوت کے کاموں میں ہو، اس کے پاس اتنا وقت ہو اور اس کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ معاشی پریشانیوں سے ہٹ کر ریلیکس ہو کر اللہ کے دین کے لیے خود کو خالص کر لے. اسی لیے آپ دیکھ لیں صحابہ کرام جو عمرا تھے وہ اللہ کی راہ میں بھی لگے رہتے تھے، لیکن چونکہ ان کے مال کے مسائل نہیں تھے. دو صحابہ کا واقعہ ہے، دو بھائیوں کا. ایک بھائی کمائی میں لگا رہتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آ پاتا تھا، تو اس کی جگہ وہ دوسرا آ جاتا تھا. اب وہ مال کے، چونکہ کمائی ایک انسان کی ضرورت ہے اس لیے وہ نہیں آ پاتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو رزق کی ضرورت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کو فکر نہیں بنانا. جس چیز سے میں بسا اوقات اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ اس کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اپنی کوشش کرنی ہے، لیکن کہیں دین کا نقصان نہ ہونے پائے. بس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. اس کے بعد دوسرا حصہ اس دعا کا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح اٹھ کر، چونکہ اب دن گزارنا ہے، دیکھیں عذاب القبر کی بات 3 4 بار آئی ہے ڈفرنٹ دعاؤں میں، صبح کے اذکار میں. اس کا مطلب دیٹ از اے بگ میٹر، یہ ایک بہت مشکل امر ہے. اچھا، گزشتہ دعا میں یہ آیا تھا، وہاں چونکہ وقت اتنا ہو گیا تھا کہ میں اس کو سکپ کر گیا جلدی سے. تو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے بچانا دنیا میں ایسے کاموں سے جو عذاب قبر کا باعث بنے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں ہم چلے جاتے ہیں ایسے کاموں سے جو عذاب قبر کا باعث بنے. عذاب قبر کے باعث بننے میں سب سے بڑی جو چیزیں ہیں، سب سے بڑی جو بہت عام ہے، ویسے تو بہت ساری ہیں، بہت عام ہیں جن کا دھیان نہیں رکھا جاتا، وہ حدیث میں آ چکی ہیں. ایک، پیشاب کرتے ہوئے اس کے قطروں سے نہ بچنا. اور آج کل یہ جب سے یہ کون سا سسٹم آیا، یہ جو ایک تو وہ نیچے ہوتا تھا، اب یہ دوسرا کرسی والا جو سسٹم آ گیا، اس سسٹم کے اندر خدا نخواستہ بہت سارے مسائل آ چکے ہیں. یہاں مجھے عرب کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، یہ عرب اس بات میں اب بالکل دھیان نہیں کرتے ہیں. بہت مشکل کا سامنا ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. وہ خیال ہی نہیں کرتے ہیں، بس وہ کھڑے ہو کے ہی کر لیتے ہیں تو اسے چینٹے بھی گرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس بات سے کہ یہ بہت بڑا عذاب قبر کا بہت بڑا یہ وجہ ہے. دوسری وجہ چغلی کرنے والے، ادھر کی بات ادھر لگانا، اس کو اس سے لڑا دینا. تو یہ عذاب قبر کے دو بڑے مسئلے ہیں. اس کے بعد احادیث میں اور بھی بہت سے ہیں، لیکن یہ دو مین ہیں. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں صبح اٹھ کر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یا اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں عذاب قبر سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ دن بھر ایسے معاملات سے بچانا جو عذاب قبر کا باعث بنے. پھر اس کے آخر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا انت جو ہے اس کا ذکر کیا. تو الحمدللہ آج یہ دعا تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اگر کوئی معاشی مسائل ہیں تو ان کو اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے دور فرما دے. ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے کہ ہم کفر کی طرف ہمارا دل کبھی جائے ہی نہ. اس سے ہمیں پہلے موت آ جائے ایسی حالت سے
کہ ہم کفر کی طرف خدا نخواستہ بڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے جسموں کو سلامت رکھنا کہ تیری خوب عبادت کر سکیں، اور تیری خوب دل لگا کر ہم بندگی کا حق ادا تو نہیں کر سکتے لیکن کوشش کر سکتے ہیں۔ یا اللہ ہماری سماعتوں کی حفاظت کرنا، بیماریوں سے بھی حفاظت کرنا، اور ہماری سماعتوں کی گناہ کے کاموں سے بھی حفاظت کرنا کہ ہم اس سے کچھ وہ سنیں جو تجھے پسند نہیں ہے، ہمیں سے وہی سننے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کا باعث بنتا ہے۔ اور یا اللہ ہماری آنکھوں کی بھی حفاظت کرنا۔ یا اللہ پاکستان میں آج کل یہ وبا آئی ہے آنکھوں کی، یا اللہ اپنی رحمت سے، اپنی کرم نوازی سے جو آنکھوں کی تکلیف کا اس وقت شکار ہیں ان کی تکلیفوں کو دور فرما، ان کی آنکھوں کو شفا عطا فرما، اور پھر ان کی آنکھوں کی روشنی کو مزید بہتر کر دے، اور ان کی آنکھوں کو پھر گناہ کی طرف دیکھنے سے بھی بچا۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔